تجھ سے پہلے کہ تیرا ذکر یہاں پر پہنچا۔ نبوت کا 11واں سال ہے۔ حج کا موسم قریب ہے۔ پورے عرب سے قافلے مکے میں جمع ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ پھر اللہ کے دین کی دعوت دینے کی تیاری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قبیلے کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ بت پرستی میں ڈوبی ہوئی قوم رسول اللہ کے پیغام پر توجہ نہیں دے رہی۔ ایک دن رسول اللہ اسی سلسلے میں عقبہ یعنی مکے کے قریب گھاٹی پہنچے تو ان کی ملاقات بنی خزرج کے وفد سے ہوئی ہے جو یثرب سے آیا ہے۔ یثرب وہ علاقہ ہے جہاں یہودی آباد ہوئے ہیں۔ یہودیوں کو الہامی کتابوں کے ذریعے سے معلوم ہے کہ آخری نبی ہجرت کر کے یثرب ہی آئیں گے۔ وہ آخری نبی کے انتظار میں ہیں اور ان کا ذکر اپنی باتوں میں بھی کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اب اس نبی کا زمانہ بہت قریب ہے۔ وہ جنوب کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آخری نبی اس طرف سے ظاہر ہوگا۔ یہودی یثرب میں بسنے والے قبیلوں بنی خزرج اور بنی اوس کو اس بات سے ڈراتے ہیں کہ جب آخری نبی ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مدد سے تم کو قتل کر دیں گے۔ اس وجہ سے یثرب میں رہنے والے قبیلے بھی آخری نبی اور اس کے زمانے کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ بنی خزرج کے وفد سے رسول اللہ نے پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم یثرب کے رہنے والے ہیں اور قبیلہ بنی خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا، کیا تم وہ لوگ ہو جن کی یہودیوں سے دوستی ہے؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ رسول اللہ نے کہا، کیا ہم بیٹھ کر کچھ باتیں کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ضرور، آئیے، خوش آمدید۔ رسول اللہ ان لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ کے ایک ہونے کا بتایا اور دوسری بنیادی باتیں بتائیں۔ پھر رسول اللہ نے ان کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کیں۔ ان لوگوں کی خوش قسمتی ان کے کام آئی۔ یہودیوں سے آخری نبی کے آنے کے بارے میں سن رکھا ہے۔ رسول اللہ کی باتیں سن کر کہنے لگے، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی آمد کی خبر ہمیں یہودیوں سے ملی اور وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے رسول اللہ کی دعوت اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یثرب واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اگلے سال دوبارہ حاضری کی اجازت لے کر یہ لوگ یثرب روانہ ہو گئے ہیں۔ قبیلہ خزرج اور یثرب سے تعلق رکھنے والے پہلے شخص اسعد بن زرارہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کا نام جابر بن عبداللہ بن رناب ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ذکوان بن عبد قیس پہلے مسلمان ہیں جن کا تعلق یثرب سے ہے۔ عوس بن حارث، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ بن رناب، اس رات ایمان لانے والے یہ 6 افراد ہیں۔ ان لوگوں نے یثرب جا کر رسول اللہ کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ لوگ اپنی قوم کو سال بھر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آئندہ سال یعنی نبوت کے 12ویں سال یثرب سے 12 مسلمان مکہ مکرمہ حج کے لیے آئے۔ ان 12 لوگوں میں 10 آدمی بنی خزرج سے ہیں جبکہ 2 آدمی بنی اوس سے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں، اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، عتبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، معاذ بن حارث، ذکوان بن حارث، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ اور سعد بن عبادہ بن نزلہ۔ پچھلے سال آنے والے 6 افراد میں سے 5 اس سال بھی مکہ آئے ہیں۔ جابر بن عبداللہ اس سال نہیں آ سکے ہیں۔ قبیلہ بنی اوس سے آنے والے 2 افراد یہ تھے، اویم بن سعدہ، ابو الحیثم بن تیہان۔ اس سال بھی ان سب سے رسول اللہ کی ملاقات عقبہ ہی میں ہوئی ہے۔ اس ملاقات اور ہونے والے عہد کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے۔ عبادہ بن صامت اس ملاقات کے بارے میں بتاتے ہیں، میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بیعت عقبہ اولا میں شرکت کی۔ ہماری تعداد 12 تھی۔ رسول اللہ نے ہم سب سے بیعت لی کہ ہم اللہ کریم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم بدکاری نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم دوسروں پر تہمت یعنی جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے،
کسی نیک کام میں رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ہم سے ان باتوں پر بیعت یعنی وعدہ لینے کے بعد رسول اللہ نے کہا، اگر تم نے اس معاہدے کو پورا کیا تو تمہیں جنت ملے گی، اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے پاس ہوگا، وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے چاہے تو بخش دے۔ جب یہ لوگ یثرب واپس جانے لگے تو رسول اللہ نے موسیٰ بن عمیر کو ان کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ مصعب کا شجرہ نسب قصی پر جا کر رسول اللہ سے ملتا ہے۔ مصعب کو رسول اللہ نے ہدایت دی ہے کہ یثرب میں لوگوں کو اسلام اور قرآن مجید کی تعلیم دے۔ مصعب نے اسد بن زرارہ کے پاس رہائش اختیار کی ہے۔ اوس اور خزرج کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ مصعب ان دونوں قبیلوں کے لیے قابل قبول ہے۔ یثرب میں مصعب ہی نماز کی امامت کرواتے ہیں۔ اللہ کریم نے دعوت دینے کے اصول یوں بتائے ہیں، فرمایا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آپ مؤثر اور مدلل بات اور اچھی نصیحت کے ذریعے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیں اور ایسے انداز سے دعوت دے جو سب سے اچھا ہو۔ بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے، اور جو ہدایت یافتہ ہے وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر اسلام کی دعوت کے لیے بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے علاقے میں گئے ہیں۔ بنی عبد الاشہل کے ایک سردار کا نام سعد بن معاذ ہے۔ سعد بن معاذ اسد بن زرارہ کی خالہ کا بیٹا ہے۔ مصعب بن عمیر انہی اصولوں کی روشنی میں لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ بنی عبد الاشہل میں دوسری قوم کا سردار اسید بن حزیر ہے۔ جب ان کے علم میں اسد اور عمیر کی تبلیغ کا معاملہ آیا تو سعد نے اسید سے کہا، تمہارا باپ تمہیں روئے، یہ لوگ ہمارے سادہ اور ضعیف العقیدہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، تم ان کو روکتے کیوں نہیں؟ اسید نے نیزہ پکڑا، اسد اور مصعب کی طرف چل پڑا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا مصعب سے سنتے ہیں۔ اسید کو آتا دیکھ کر اسد نے مجھ سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار ہے، ہماری طرف آ رہا ہے، اسے ایسی تبلیغ کرو کہ یہ اللہ کے دین کی تصدیق کرنے والا ہو جائے۔ اسید نے ہمارے قریب آ کر کہا، تم لوگ ہمارے سادہ اور ضعیف العقیدہ لوگوں کو بہکانے سے باز نہیں آؤ گے؟ میں نے کہا، ہمارے پاس بیٹھو، ہماری بات سنو، اگر اچھی لگے تو ٹھیک ورنہ ہم چلے جائیں گے۔ اسید نے کہا، تم نے تو بات انصاف والی کی ہے، دل کو لگتی ہے۔ میں نے جب اسید کو اللہ کے دین کے بارے میں بتایا تو اسید نے کہا، اگر کوئی تمہارا دین اپنانا چاہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو سب کچھ واضح تھا۔ میں نے کہا، غسل کرو، صاف کپڑے پہنو، توحید اور رسالت کی گواہی دو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اسید نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد وہ سعد بن معاذ کے پاس گیا اور کہا، مجھے تو ان لوگوں کی باتوں میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ بنی حارثہ اسد بن زرارہ کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سعد بن معاذ جلدی سے ہماری طرف آیا۔ سعد کے ساتھ بھی وہی مکالمہ ہوا اور وہی نتیجہ نکلا، سعد بھی ایمان لے آیا۔ سعد اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا، عبد الاشہل کے خاندان والو، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم سب سے آپ کی رائے افضل ہے اور آپ کی ذات بڑی برکت والی ہے۔ سعد نے کہا، جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ، مجھ پر تمہارے مردوں اور عورتوں سے گفتگو کرنا حرام ہے۔ شام تک بنی عبد الاشہل کا سارا قبیلہ ایمان لے آیا سوائے 2 لوگوں کے۔ ان لوگوں میں سے ایک ابو اللیث ہے جس نے زمانہ جاہلیت میں بت پرستی چھوڑی اور عیسائیت کی طرف مائل ہوا، لیکن عیسائیت قبول نہیں کی، وہ دین ابراہیم کی پیروی کرتا رہا۔ جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اس نے بڑھاپے میں اسلام قبول کیا۔ اسیرم بن عمرو بن ثابت دوسرا شخص ہے جو اپنے آبائی عقیدے پر قائم ہے۔ میدان احد میں جنگ شروع ہوئی تو اسیرم کو اسلام کی سچائی کا احساس ہوا، وہ رسول اللہ پر ایمان لایا اور تلوار اٹھا کر جنگ میں شامل ہو گیا۔ اسیرم کو اپنے ایمان لانے کا اعلان کرنے کا موقع بھی نہ ملا، اس جنگ میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے بعد بنی عبد الاشہل کے لوگ اپنے زخمیوں اور شہیدوں کو ڈھونڈنے نکلے تو اسیرم زخموں سے چور نظر آیا۔ انہوں نے اسیرم سے پوچھا، کیا اپنی قوم سے ہمدردی تمہیں میدان جنگ میں لے آئی ہے یا اسلام قبول کر لیا ہے؟ اسیرم نے کہا، میں صرف اسلام کی خاطر یہاں آیا ہوں، میں رسول اللہ پر ایمان لے آیا ہوں اور اسی کی خاطر جنگ کی ہے، میری یہ حالت اسلام کے لیے ہے۔ ان لوگوں کی موجودگی میں ہی اسیرم شہید ہو گیا۔ رسول اللہ نے اسیرم کے بارے میں کہا، بے شک اسیرم اہل جنت میں سے ہے۔ اسیرم کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ جنتی ہے کہ جس نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی۔
اسیرم ایمان لاتے ہی تلوار پکڑ کر جنگ میں شریک ہو گئے اور شہادت کا رتبہ پایا۔ خدا جب مجھ سے پوچھے گا تو کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔